بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان کچھ ایشوز ایسے آ رہے ہیں جس پہ ایک بار پھر جو ہے دونوں کے درمیان وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو کیا مطلب کہ باقاعدہ طور پر وہ کیمپنگ ہوئی ہے کہ اسپیشلی وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ 2 ہفتوں میں جو 2 بیانات ان کے سامنے آئے، ایک پہ تو وزارت خارجہ نے کلیریفیکیشن بھی کی کہ وہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو ہے ہوا ہے، اور دوسرا جو باجوڑ میں ہوا تھا کہ افغانستان میں وہ امن کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو آل ریپریزنٹیٹیو ہو، جس کے ساتھ طالبان بھی بیٹھ کے پھر آ کے وہ باقاعدہ فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اس قسم کی باتیں کرنا وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے ایسے موقع پہ کہ افغانستان میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں، افغانستان میں پیس پروسیس بھی چل رہی ہے۔ میں ایک بات جو آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان 2 ایسے ممالک ہیں جس کے لیے سابقہ جو افغان پریزیڈنٹ تھے حامد کرزئی صاحب، وہ ٹوینز کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور میرے خیال میں واقعی دونوں ممالک جو ہے یہ صحیح مثال اس نے دی ہے کہ یہ ٹوینز ہے۔ دونوں کی ایک دوسرے پہ انحصار جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان میں امن سے، اور پاکستان میں جو امن ہے وہ افغانستان میں امن سے جڑا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی جو بیان دیا تھا وہ اسی کنٹیکسٹ میں کہ افغانستان امن آ جائے تو پاکستان کے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ بھی بزنس ایکٹیویٹیز، ٹورزم وغیرہ جو ہے اس کا ایک سلسلہ چل نکلے گا۔ افغانستان کے باقی پڑوسی ممالک کو اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی ملک کا اتنی کنیکٹیویٹی یا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے جتنا پاکستان کا ہے۔ ایران کو اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ کابل جائے تو وہاں پہ جو کابل میں جو جاننے والے ہیں وہ ایران سے ذرا زیادہ جو ہے نا وہ ٹچی بھی ہے، حساس بھی ہے۔ the reason is کہ ایران جو ہے وہ افغانستان میں جو انٹرفیئرنس کرتا ہے وہ وہاں پہ وہ کلچرل اور اسپیشلی وہ فیتھ کے حوالے سے وہ ایک خطرناک جو ہے افغان سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے کہ وہاں پہ ان کے جو کلچرل یا جو سوشل ہے اس پہ وہ اٹیک کرتے ہیں۔ دوسرا، ہندوستان، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کی افغانستان کے ساتھ جب ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں تو دلی اور کابل جو ہے یہ بڑے لنک تھے۔ کابل سے جو بھی رولر آ جاتا وہ دلی تک وہ چلا جاتا، اور دلی سے پھر کابل پہ حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ 3 شہریں ہوتی تھی ہسٹوریکلی، کابل، لاہور اور دلی، یہ ہوتی تھی، اور اس کی بڑا ایک ہسٹوریکل لنکیج بھی ہے۔ افغانستان کا ہسٹوریکلی بھی ہم دیکھیں تو یہاں یہ جو پاکستان کا جو علاقہ ہے یہ جو ہند کا حصہ تھا، اس پہ ہی ان کی جو معاشی طور پر اور سیاسی طور پر یہاں ان کا انحصار رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان جتنا بھی چاہے، اچھی بات ہے کہ ان کی کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن ان کی جو آلموسٹ 90% جو افغانستان کا جو علاقہ ہے اس کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ پاکستانی علاقوں پہ، تو اس کی آج حالات ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ اور بات ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے۔ اسی طرح پاکستان کا جتنا بھی یہ 2600 کلومیٹر ایک بہت بڑا علاقہ ہے، یہاں کے جو بارڈر ایریا کے لوگ ہیں ان کا انحصار افغانستان پہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی موقع ہے کہ امن کو جو موقع دیا جا رہا ہے، طالبان کے ساتھ بات چیت جو امریکہ کر رہی ہے، اور امریکہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی میں کافی تبدیلی آئی ہے، اور ابھی ایک آئیڈیل موقع ہے۔ عمران خان جیسا بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں امن کے لیے عمران خان کے جو انٹینشنز ہے وہ کوائٹ کلیئر ہے۔ وہ بالکل یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے گا تو تب جا کے پاکستان ترقی کرے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت اور ہماری جو سیکیورٹی اداروں کے جو اس وقت جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی اسی پہ جو ہے بہت زیادہ سٹریس ہے کہ افغانستان میں امن ضروری ہے اگر ہم پاکستان میں امن چاہتے۔ پاکستان میں انٹرنلی کافی پالیسیز چینجز ہوئی ہے، تھوڑے بہت ابھی میرے خیال میں وہ لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، انٹرنیشنل پریشر بھی ہے۔ تو ابھی ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سیاسی قیادت ہے، جو حکومتی قیادت ہے، ان کو اس موقع کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ وہ ایلیمنٹس جو دونوں ممالک کے درمیان جو دشمنی اور جو نفرت کی فضا قائم کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہوگا۔
خواہ جتنا بھی چاہے. میں دیکھتا ہوں کہ بدقسمتی سے افغانستان اور پاکستان کے کچھ لوگ جو یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یورپ میں بیٹھے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جنگ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں جنگ کی وجہ سے وہ بھاگے ہوئے ہیں یا وہ شفٹ کر گئے ہیں، مائگریٹ کر گئے ہیں. اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی زندگی دے، وہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے بچے اچھے ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں. لیکن افغانستان جو گزشتہ 40 سال سے ان کو امن کا جو ہے حق ہے، افغان کا، ان افغان کا جو افغانستان کی سرزمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہ گولی اور بام اور بلاسٹ اور خودکش حملوں کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان میں یہ پالیسی چینج آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں، اور میں آئی ایم پرائیویٹ ٹو اٹ، میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان کے سیاسی قائدین بھی یہی سمجھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے ابھی بھی اس ایشو کو تھوڑا سا وہ رکھنا چاہ رہے ہیں. تو اٹ از این آئیڈیل موقع، اور اس کو سپائلرز کے ہاتھ جو ہے اس کو نہیں لگنا چاہیے. طالبان کے ساتھ بات چیت اور انٹرم گورنمنٹ کی باتیں اپنی جگہ پہ. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی تھوڑا سا اس موقع پہ بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. پاکستان کے افغان کو جو اس وقت ضرورت ہے وہ تعلیم اور صحت کے سہولیات کو ہے. تو اگر آج سے سال 2 سال 3 سال پہلے صدیوں سے جو ہے ہزاروں افغان پاکستان آتے تھے، 30-35 ہزار تو صرف تورہم بارڈر پہ ایوریج آیا کرتے تھے، اسی طرح پورے بارڈر پہ. تو ابھی بھی کوئی کفر نہیں ٹوٹے گا کہ اگر پاکستان نے 70 ممالک کو یا 75 ممالک کو ای ویزا کی سہولت دی ہے تو یہ رحم جو ہے افغانوں پہ بھی ہونی چاہیے. وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی کانسلیٹس جتنے بھی ہے، پاکستان کے ایمبیسی جو ہے، اس پہ جتنا رش ہوتا ہے کہ صبح 2 بجے سے لے کر لوگ آ کے انتظار کرتے، عورتیں، بچے، بوڑھے، مطلب کہ بڑے عزت باعزت لوگ، اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. تو میں ایک اپیل کروں گا پاکستان حکام کو کہ خدا را یہ اگر آپ 75 ممالک کو دے رہے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں کو ہوگا. ایز این افغان میرے لیے یہ بہت بڑی سیٹسفیکٹری ہوگا کہ اگر پاکستانی حکومت یہ فیصلہ بھی کرے کہ افغانوں کو بالکل انٹری ویزا پہ ان کو جو ہے یہ سہولت دی جائے، اور اسپیشلی میڈیکل یا ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے جس افغان کے پاس جو ہے وہ بیمار ہے، بارڈر پہ ان کو اسٹیٹ اوے ویزا دے کے جو ہے ان کو آنا چاہیے. اسی طرح جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، ان کو جو اسکول کارڈ ہے، یہ میں نے کئی حکام کو کہا ہے کہ جس اسکول میں وہ ایڈمٹ ہے اس کا جو اسکول کارڈ ہے اس کو ویزا تصور کیا جائے، بلکہ اس کے لیے وہ کارڈ تصور کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح تجارت ابھی پاکستان کی ابھی بھی عجیب پالیسی ہے. یہاں پہ ایک طبقہ ہے جو کہ نہیں چاہتے ہیں کہ افغان، دیکھیں افغان تجارت کے لیے، تاجروں کے، ٹھیک ہے چابہار ایک بہت اچھی بات ہے، ریلوے لائن بہت اچھی بات ہے، لیکن جو فائدہ افغانوں کو ہے وہ پاکستان، دا نیئرسٹ روٹ. اگر آپ چابہار سے افغان پہنچنا چاہتے ہیں تو اتنا فاصلہ جس میں 2 دفعہ آپ کراچی اور کابل جو ہے آپ نے سفر کیا. اس طرح پشاور تو خیر اٹ از پارٹ آف آلموسٹ، اگر آپ دیکھیں تو افغانستان اور پشاور ایک ہی ہے. اسی طرح لاہور میں دیکھیں تو لاہور از جسٹ ایز فار اوے فرام کابل، جس طرح میرے خیال میں کابل سے مزار اتنا دور ہے جتنا لاہور ہی ہوگا، وہی 5-6 گھنٹے کا سفر یہاں پہ بھی ہے. تو آج میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ خدا را پاکستانی حکام کو بھی اس سلسلے میں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ ویزا کی سہولت جو ہے یہ افغانوں کو ملنی چاہیے. افغانستان میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ماحول کریٹ کی جا رہی ہے جیسے کہ دونوں کے درمیان دشمنی کی فضا ہے اس کو. تو یہ کس کے فائدہ میں ہوگی؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان دشمنی ہوگی یا رہے گی یا اس کو جو ہے دوام ملے تو یہ کس کے فائدے کی بات ہے؟ شاید یورپ میں بیٹھے ہوئے کچھ افغان یا کچھ پاکستانی یا کچھ اور ممالک کے لوگ، ان کے لیے فائدہ کی ہوگی کہ وہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ وغیرہ لگے رہے. لیکن جو لوگ افغانستان میں ہیں، جو لوگ پاکستان میں ہیں، خدا را میں ان لوگوں کہتا ہوں کہ رات کو آ کے وسکی کا یا بلیک لیبل کا وہ لے کے ایک کپ پی کے جو ہے نا ایک وہ، اور اس کے بعد آپ لگے رہتے ہو پاکستان اور افغانستان. آج میں اگر ریکویسٹ کروں کہ یہ موقع ہے ہمیں، اسپیشلی وہ لوگ جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، کہ نفرتوں کے بجائے، دشمنی کے بجائے آئے مل کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے ایک محبت کا ماحول. ابھی وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ٹوٹلی اس سے اپنے آپ کو ہٹ کے رکھنا ہوگا. وہاں پہ عطا محمد نور صاحب از ایز گڈ ایز ڈاکٹر اشرف غنی صاحب. اشرف غنی صاحب از ایز گڈ ایز حنیف اتمر صاحب یا حامد کرزئی صاحب یا ذاخر وال صاحب، جتنے بھی ہے سب ہمارے لیے
قابل عزت اور قابل احترام ہے. جو بھی جس بھی اگر افغانوں نے عطا محمد نور صاحب کو ووٹ دیا تو ہی ول بی فار اس ہی ول بی دا پریزیڈنٹ آف افغانستان. اس کو ہونا بھی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں یہ کہنا کہ افغانستان اور پاکستان یہ ایک نا جدا ہونے والے دو ایک قبیلہ ہے. دونوں کی مثال ایک ملک کی طرح ہے. اور اس وجہ سے ماضی میں بھی کوششیں کی گئی تھی. تو ایک تو میں پاکستانی حکام کو یہ اپیل کروں گا کہ یہ ویزے کی جو سہولیات ہے اسپیشلی 4 کیٹیگریز کے لیے، افغان تاجر کے لیے، افغان اسٹوڈنٹ کے لیے، افغان بیمار کے لیے، ان کے لیے تو یہ بالکل، اور جو اور کمزور لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل جو ہے بلکہ ویزے کی سہولت صرف وہی انٹری والی دینی چاہیے. اور افغانستان میں اسپیشلی وہ لوگ جو کہ افغانستان میں لوگ جو ہے پاکستان سے نفرت نہیں کرتے ہیں، یہ باہر بیٹھے ہوئے امریکہ یورپ میں جو مزے لے رہے ہیں وہاں زندگی سے، یہاں آ کے وہ دونوں ملکوں کے درمیان نفرت کی فضا کو کسی کے کہنے پہ یا خود لا علمی میں جو ہے وہ پرانی تاریں جو ہیں اس وقت چھیڑ رہے ہیں. تو آج میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، دونوں کی شیئرڈ فیٹ قسمت جو ہے نا یہ ہے، دونوں کی اکانومی، دونوں کی سوشل، دونوں کی زبانیں، دونوں کی مذہب سارے دیکھ لے. اور کسی اور ملک اتنا افغانوں کے لیے آج بھی میں یہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ پاکستان آج بھی ان کے لیے اپنے ملک جیسا پیارا ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی. لیکن کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں گالم گلوچ ایک دوسرے کے خلاف. ان کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہوگا. افغانستان میں امن آنے والی ہے. ہماری دعا بھی ہونی چاہیے اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہاں پہ امن قائم ہو تاکہ دونوں ملکوں کی قسمت جو ہے، دونوں ملکوں کے نوجوانوں کی، دونوں ملکوں کے عوام کی قسمت جو ہے وہ ذرا وہ بھی جاگ اٹھے.